جی، اس میں سب سے پہلا وصف جو ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے کہ اپنے ایمان اور یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرے. ہر رفیق تنظیم اپنے ایمان اور یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرنے کی ہر دم کوشش کرتا رہے، جس کے لیے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول بنائے اور قرآن حکیم کے دروس کی محفلوں میں پابندی اور تسلسل کے ساتھ شرکت کرے. تو یہ ہمارے سامنے پہلا وصف آیا ہے. میں گزارش کروں گا محترم نوید بھائی سے کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں اس وصف کو واضح فرمائیں. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو یہ ایمان ہماری بخشش اور نجات کے لیے اہم ترین ضرورت ہے. ہم سب کیوں تنظیم میں آئے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آخرت کی فوز و فلاح حاصل ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے کسی کے دل میں تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا جہنم سے نکل جائے گا، بشرطے کہ اس کو برائی سے نفرت ہو، تھوڑی سی ہو. اگر تھوڑی سی نفرت بھی ہے، دل میں نفرت ہے لیکن عمل اس کا نہیں ہے، برائی میں ملوث ہے لیکن اسے برا سمجھتا ہے. قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. اب یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے واضح فرمایا. سورہ حدید میں آیت نمبر 8 اور 9 ہے، ما لکم لا تؤمنون باللہ. پہلے ڈانٹا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ نے طریقہ بتایا کہ ایمان کیسے حاصل ہوگا. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیتیں نازل کر دی ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف. ایمان ایک نور ہے اور کفر، شرک، گمراہی یہ سب کا سب اندھیرا ہے. تو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول تمہیں نکالیں گے کس سے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 آپ سب کے علم میں ہوگی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. منافقین نے اعتراض کیا. سورہ توبہ آیت 124 سے 25 میں مضمون آتا ہے کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، ایکم زادت ھذہ ایمانا، بتاؤ کہ سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو واقعی سچے دل سے ایمان لائے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ نے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا تحفہ دیا ہے. تو ایمان کا حصول یہ ہمارے لیے اہم ترین سمجھیے کام ہے. اور اس کے لیے جیسے بتایا ابھی فیصل صاحب نے کہ خود بھی قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا اور درست قرآن کی محفلوں میں شرکت بھی کرنا. تو ایمان، قرآن مجید زور دیتا ہے کہ ایمان حقیقی ایمان لاؤ. تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید سے حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دروس قرآن کی محفل میں رسمن نہیں، کوئی نظم کی پابندی کے تحت نہیں، اس احساس کے تحت شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ میرے لیے واقعتاً زندگی اور موت سے بھی بڑا مسئلہ ہے. ایمان میرا تازہ رہے گا اس قرآن کے ذریعے سے، اسی سے میری بخشش ہوگی، میری نجات ہوگی، میں جہنم سے بچ سکوں گا. لہٰذا ہم پر لازم ہے، اپنے لیے لازم کر لیں کہ ہم نے خود بھی قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے حلقہ قرآنی میں دروس قرآن کی محفلوں میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنی ہے. جیسے روز میں نے کھانا کھانا ہے، روز میں نے سونا ہے، اسی طرح سے مجھے باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید سے بھی اپنا تعلق زندہ رکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کی محافل میں شریک ہونا.